اس آئے کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے میرے بھائی، وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں قرآن کا بیان کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، دیکھیں اللہ نے پہلے واو لگایا، واو کے بعد پھر ہوا لگایا، پھر الذی اس میں اشارہ لگایا، جو اشاروں میں نہیں آتا وہی ہوا ہے۔ یہ غور نہیں فرما رہے۔ یہ ہوا اللہ کا ذاتی نام، صفاتی اللہ ہے، ذاتی نام ہوا ہے۔ ہوا کے معنی وہ، یہ ہے اور واو سے یہ مرکب ہے، ہوا اس کا ذاتی نام ہے۔ آپ خوش ہو جائیں میں جملہ کہوں، اے اللہ تو نے اپنا ذاتی نام قرآن میں بعد میں لیا، یہ پہلے اور کون ہے؟ یہ غور نہیں فرمایا۔ کوئی ہے ایسا کہ علم الہی میں اپنا نام بعد میں لیا، اس کا ذکر پہلے فرمائے؟ گر سمجھ آنی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے، وہی جو اشاروں میں نہ آئے، علی اسے کہتے ہیں۔ یا ہوا، اے وہ، غور نہیں فرما رہے، میں جملہ کہوں، حیدر یا علی فرماتے ہیں کہ یا ہوا، اے وہ، گل نہیں سمجھ آئی، اے وہ۔ اب دوسرا جملہ تب کہا جائے گا جب وہ کا تصور مکمل ہوگا۔ یا ہوا کہہ کے فرمایا، یا ہوا من لا یعلم ما ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے۔ ہائے کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں میں جملہ کہہ دوں، مولا آپ فرما رہے ہیں نا کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے، مولا یہ تو خبر ہو گئی، تو جانتا ہے نا۔ تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے، تو جانتا ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم 14 اللہ کو جانتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، یا من دل علی ذات ہی بذات۔ گل سن گیا میرا پتر، سن گیا۔ ایک راز ہے، آج میں راز آپ کو جو نہیں لکھا گیا، بالکل کسی مفسر نے لکھا ہی نہیں، جتنی تفسیریں آپ کے گھروں میں رکھی ہیں جا کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ یا ہوا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا، فرمایا ہے وہ ہے، اسی ہے کو تصدیق کہتے ہیں۔ جو مصدق توحید ہو اسے علی کہتے ہیں۔ خوش ہو میرا بابا، خوش ہو، لمبی بحثیں نہ کرے، خوش ہو سے حیدری۔ وَهُوَ الَّذِي، گل شروع ہوگی میرے سے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے۔ جب کمال ہی اتنا بلند ہو گیا، خدا جانے وہ جو وہ ہے، وہ سے شروع ہوا وہ پہ ختم ہوا، جو وہ میں ہے اسے اللہ کہتے ہیں، معلوم ہی نہیں، کیونکہ وہاں ذات ہی آ جاؤ آگے آ جاؤ بسم اللہ، آگے ہے جگہ آنے اتنے ذرا زیادہ گرمی درمیانے بسم اللہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي، میں کہتا ہوں ادھر ادھر نہ ہوں، آپ کی توجہ ہو گئی، کیونکہ بہت اہم موضوع میں پڑھنے لگا ہوں میرے بھائی، اللہ کرے آپ میں سمجھا سکوں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے۔ اب اس سے پہلی جو لفظ قرآن میں صرف ہو رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي وہ ہے، ارسل الرياح، اس نے ریاح کو
رے یہ الف ہے حلوے والی، ریاح، ریاح، ٹھیک ہے. اس نے ریاح کو ارسال کیا، نازل نہیں. نازل اور ہوتا ہے، ارسال وہ ہوتا ہے. ارسال وہ ہوتا ہے جو موجود پہلے ہو، بوقت ضرورت بھیج دیا جائے. اور فرمائے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے جس نے ارسل الریاح، ریاح کو ارسال کیا. ارسل الریاح، جب اس ریاح کو، اب ریاح کا ترجمہ تمام مفسرین نے جا کے دیکھ لیجئے میرے بھائی، اگر آپ کے گھر میں قرآن پاک کوئی بھی ہو اس نے یہ لکھا ہے، ریاح سے مراد انہوں نے لکھا ہے ٹھنڈی ہوائیں. ٹھنڈی ہوائیں، ریاح مانے ٹھنڈی ہوائیں. اور نیک ہوائیں، بعض نے یہ ترجمہ کیا نیک ہوائیں، بعض نے ترجمہ کیا خوش بخت ہوائیں. ساروں نے، جتنے مفسرین ہیں، ایسی صلوات پڑھیں کہ آپ کی توجہ مزید ہو جائے. بلند تر صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد. میں ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ کھول کے بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن میں، قرآن شروع ہو گیا. ارسل الریاح، انہوں نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے، اللہ نے ٹھنڈی ہواؤں کو ارسال کیا، بھیجا. اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں مراد دی، بعض نے خوش بخت ہوائیں، بعض نے نیک ہوائیں. یہ جو ریاح کی لفظ ہے نا، سے اصل میں بحث کروں گا، یہ کنایہ بعیدیہ ردیفیہ ہے. اللہ کنایے سے بات کر رہا ہے، ظاہر سے نہیں. ابھی بحث کریں گے. کنایہ ہوتا ہے کہ ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا. وہ گل سمجھ آئی نا تھوڑی؟ ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا، یعنی نام کوئی لے لینا، مراد کوئی لے لینا، اس کو کہتے ہیں کنایہ. اب یہاں اللہ نے ریاح کی لفظ کو بطور کنایہ استعمال کیا قرآن میں. اب انہوں نے ترجمہ کیا جناب ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی ہوا لگا کے نا، اللہ کو خبر دی کہ ترجمہ یہ کریں گے. اب اللہ نے آگے ایک لفظ لگا دی، بشرن. یہ جو بشرن زبریں دو ہیں نا، یہ حال اور تمیز واقع ہو رہی ہے. یہ بشرن بتائے گا کہ ریاح کیا ہے. میرا خیال ہے تو یہ گلہ نہیں سنیا ہوئے ہے نا. بشرن تمیز ہے، تمیز سمجھتے ہیں؟ تمیز اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ شے واضح ہو جائے، حال واقع ہو رہا ہے. بشرن، اللہ نے بشرن ہی بتائے گا کہ ریاح کیا ہے. اچھا ترجمہ اگلی کلمہ کر لوں، بشرم بینا یدے رحمت. اب رحمت کا ترجمہ کہ وہ رحمت کے آنے سے پہلے، بشرا مانے خوشخبری دیتی ہے. ریاح نیک ہوائیں، وہ نیک ہوائیں خوشخبری دیتی ہیں رحمت کی. انہوں نے رحمت کا ترجمہ بارش کیا ہے مفسرین نے. گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ مفسرین نے تسی اپنے خیالیں بہو گے تو نہیں یہ سمجھ آنی. خدا کے لیے میری گل غور نہ سن لو. رحمت کے معنی انہوں نے کہا بارش کا پانی، کہ بارش جو ہے یہ رحمت ہوتی ہے. اس بارش کے لیے ٹھنڈی ہوا خوشخبری ہوتی ہے. میں ان مفسرین سے کہتا ہوں اگر بارش رحمت ہے، یہی بارش رات دن 6 دن مسلسل برسنے لگے، پھر کوٹھوں پہ جا کے آذانیں نہ پڑھا کرو. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے جناب. آپ کے پاکستان میں ہوا ہے یہ جناب، آذانیں دی گئی اور دارالحکومت میں دی گئی. تو بھئی یہاں رحمت کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بارش. انہیں سمجھنا چاہیے یہ قرآن ہے.
قرآن کنائے میں بات کرنا چاہتا ہے، اس نے لفظ ریاح کی لگائی ہے، مراد کچھ اور ہے۔ جس مراد کے لیے بشرن، ہن خیال کرائے، میں باریک بات کرنے لگا ہوں میرے بھائی، یہ بشرن جو لفظ ہے نا، تمیز اور حال، یہ بشرن بتائے گا کہ ریاح کیا ہے اور رحمت کیا ہے، چونکہ حال اس کو اللہ نے بنایا۔ بشرم بین آئی، اللہ کرے سمجھ آئے، اس نے بشرن نے بتائے۔ اب ہم لغت میں بشرن کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بشرن کا ترجمہ یہ ہے، بشرن کے معنی ہیں خوشخبری دینے والا۔ سب سے پہلے بات ہی مکمل ہو گئی، ہوا آ کے لگتی ہے، خوشخبری نہیں دیتی۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھنڈی ہوا لگتی تو ہے، کبھی بولی؟ نہ میں آپ سے کہنا، کبھی ہوا بولتی ہے؟ ہوا نہیں، وہ تو بجلی اپنی کڑک بتاتی ہے کہ بارش آنے لگی ہے۔ ہوا کی بات ہو رہی ہے، جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے بارش، یہ جو ہوا ہے ٹھنڈی ہوا آ کے لگتی ہے، لگتی، بشارت خوشخبری نہیں دیتی۔ خوشخبری دینے کے لیے کچھ لفظ ہونے چاہیے، جن لفظوں میں وہ آ کے خوشخبری دے۔ معلوم ہو گیا ٹھنڈی ہوا میں لفظیں بھی نہیں ہیں، پھر لفظوں کو استعمال کرنے کے لیے آواز بھی ضروری ہے۔ غور نہیں فرما رہے، خوشخبری آواز میں دی جائے گی۔ اور پھر چوتھی بات میں کہوں، آپ خوش ہو جائیں، خوشخبری بشرن وہ خوشخبری ہوتی ہے کہ جو خوشخبری دے رہا ہے اس کے چہرے پر خود خوشی کے آثار نمایاں۔ اور سمجھ آگے میرا بابا، خوشخبری کے آثار خود بشارت دینے والے کے چہرے پہ نمایاں ہوں۔ پھر مانو یہ ریاح کوئی ٹھنڈی ہوا کا نام نہیں، یہ کوئی وجود ہے جو خوشخبری دے رہے۔ خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے، ایسے خوش ہو یار، حیدری عالی، کوئی وجود ہے جو خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر رحمت سے مراد بارش بھی نہیں، جب ریاح سے مراد کوئی وجود ہے تو پھر رحمت سے مراد بارش نہیں۔ کہوں جملہ پہلے، بالکل میں پہلے آپ کو بتا دوں، اس رحمت سے مراد بارش نہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، رحمت سے مراد رحمت للعالمین ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے پتر، ہائے ہائے ہائے۔ اے رحمت سے مراد کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ جب رحمت للعالمین کے لیے جس نے خوشخبری دینی ہے وہ کون ہے؟ ان کو کہتے ہیں انبیاء۔ 1,01,000 کم 24,000 نبی آئے ہیں رحمت للعالمین کے آنے کی خوشخبری دینے کے۔ ہن سمجھ آگی میرا بابا؟ ترجمہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب حق بنتا ہے کہ ہم یہی ترجمہ کریں۔ اب ہے یہ دیکھیں، اب یہ پتہ لگے گا کہ وہ کیسا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے کہ جس نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ جا کر اپنی اپنی امتوں کو رحمت للعالمین کے آنے کی خوشخبری دے۔ صرف اکیلے کی نہیں، پورے 14 کی۔ نہیں، غور نہیں فرما رہے، پورے 14 کی خوشخبری بلا فصل و بالترتیب خوشخبری دے۔ کون؟ نبی، نبی خوشخبری دے۔ اب ریاح کیا ہو گیا؟ کنایہ بعیدیہ۔ اللہ نے نام ریاح کا لیا، مراد وہ نیک ہوائیں، اس سے مراد کیا لیا؟ انبیاء۔ خدا جانے ہوا میں کون سی نیکی ہے، غور نہیں فرما رہے۔ ہے سارے مزاج بنتے ہی آب و ہوا سے ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو پھر آل محمد مانے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي،
اور طرح دی ہو گئی ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے ارسل الرِّيَاحَ، جس نے انبیاؤں کو بھیجا۔ 1,01,24,000 نبی آئے ہیں صرف 14 کو منوانے کے لیے۔ بحث ہوگی بشرم بین یدی رحمت، ہر نبی نے آ کے خوشخبری پیشانی میں خود بھی خوشخبری کے آثار دے کر اپنی قوموں کو بتایا کہ ہمارے بعد رحمت للعالمین اکیلا نہیں آ رہا، پورے جانشینوں کے ساتھ بلا فصل و بالترتیب۔ ہن سمجھ آدھی بھی ہے کہ 14 پہلے اس دن نہیں آئے، ابھی نبی آئے نہیں، 14 کا تصور پہلے۔ سارے نبی آئے ہی ان 14 کو منوانے کے لیے۔ 14 مانے گئے تو پھر دین صحیح مانا جائے۔ سمجھ آگئی ماشاءاللہ، یہ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آگئی۔ اے اللہ، جب خوشخبری دی جاتی ہے تو خوشخبری کے وقت انعام ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک مقولہ ہے عربی کا، لغت میں عرب کا ایک مقولہ ہے۔ مقولہ سمجھتے ہیں؟ ایک قول ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب جناب ریاح کیا ہے؟ انبیاء۔ جب انبیاء ہیں اے اللہ، ایک غلام کا انہوں نے مقولہ یہ کہا کہ ایک مالک ہے، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کے غلام بہت تھے۔ اس نے غلاموں کو بلا کے کہا من بشرنی بے قدوم والدی فہو حر، جس نے بھی آ کے مجھے بیٹے کی خوشخبری دی وہ غلامی سے آزاد ہے۔ معلوم ہوگا آزادی کیا ملی؟ انعام میں۔ اے اللہ، جب تو نے انبیاء بھیجے ہیں رحمت للعالمین کی خوشخبری کے لیے، تو نے نبیوں کو انعام کیا دیا؟ ایسی خوشخبری کے لیے ایک نہیں 6,000 سال تک یہ دیتے رہے ہیں۔ کیا انعام دیا؟ فوراً جواب آیا، جو نبی بھی ان 14 کے آنے کی بلا فصل و بالترتیب بشارت دیتا گیا، ان کی نبوتیں کامل ہوتی گئیں۔ نبوتیں کیا ہو گئی؟ کامل۔ اب جناب ترجمہ دیکھیں، اب میں پھر ترجمہ کروں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ وہ ہے خدا جنو، اس نے کیا انتظام کیا کہ اس نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ رحمت للعالمین بلا فصل و بالترتیب کے امام مہدی علیہ السلام تک۔ کیا مطلب ہوا؟ وہاں 6 پہ بھی نہیں رکنا، 7 پہ بھی نہیں رکنا، 9 پہ بھی نہیں رکنا، 10 پہ بھی نہیں رکنا، پورے 12۔ میرا نواں امام محمد تقی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، میں جملہ یہاں کہہ دوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص آیا، اس نے امام تقی محمد تقی علیہ السلام 9ویں امام ہے، اس نے سرکار کو سلام کیا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ سلام تو ٹھیک ہے۔ میرے امام نے جواب میں فرمایا سلام۔ سلام کا جواب نہیں، صرف فرمایا سلام۔ اس نے دوبارہ سلام کیا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ پھر میرے 7ویں امام نے فرمایا سلام۔ ٹھیک ہے۔ 9ویں امام نے فرمایا سلام۔ جب 2 دفعہ سلام کا جواب امام نے سلام میں کہا تو وہ کچھ دیر سوچ کے اب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا الامام۔ بس امام کہا، امام نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ خوش نہیں ہوئے؟ ہے لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے کہ 2 دفعہ تو نے یبن رسول اللہ سلام کیا، یبن رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، امام نے صرف جواب دیا سلام، تجھے سلام کا پورا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ وجہ ہے کہ میں واقفی مذہب ہوں، میرا عقیدہ واقفی والا ہے۔ گل چنگی نہیں بھی لگ دی میرے خیال، نہ اچھی نہیں لگ دی۔
مولا میرا مذہب، ان کو کہا میرا واقفی مذہب، ہم 7 تک مانتے ہیں امام، آگے نہیں مانتے، چونکہ یہ ہے 9ویں امام، جو امام تقی علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ تو ہے 9ویں امام۔ میں نے تصور میں یہ کہا جب موجودہ امام مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا تو پھر اماموں کے مانے بغیر جنت کہاں سے ملے گی؟ ہائے ہائے ہائے، اس جلدی میں نے 8واں بھی مانا تاکہ ترتیب صحیح ہو، 9واں بھی مانا، جب مان لیا تو امام نے مجھے جواب دے دیا۔ ان سمجھ آئی نا میرا بھائی؟ میرا کہنے کا یہ مقصد تھا، درمیان میں رکنا بھی نہیں، ترتیب میں مکمل، علی علیہ السلام تا مہدی علیہ السلام بلا فصل و بالترتیب۔ اب جب اس تک خوشخبری پہنچ گئی نا، بشرم بین یدی رحمت، اب اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اے ماں کی صفت طہوراً واقع ہو رہی، طہوراً صفت مشبہ سے، ہم نے، اور ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، یہ ہم یہاں شمول مساوات نہیں، جمع متکلم ہم کیا ہے؟ جمع متکلم مال غیر، متکلم سمجھ دے ہو نا سن؟ شکر ہے شکر ہے شکر، گل ہوگی نا، اچھی گل ہے یار، جمع متکلم مال غیر، جمع متکلم مال غیر میں دیکھیں جمع میں شمول مساوات ہوتی ہے، کیا مطلب؟ بہت سی برابر کی میں مل کے پھر ہم بنتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس اللہ کا ہم کہنے میں کوئی شمول مساوات نہیں، یہ اللہ ہم اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہے، ہم ہیں رحمت للعالمین بھیجنے والے۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا، کن کو نازل کیا؟ ماءً طہوراً، ایسا طاہر پانی، طہوراً جو کبھی بھی نجس نہ ہو سکے۔ یہ صفت مشبہ ہے بابا، جو صفت مشبہ میں ہوتی ہے وہ کبھی ایک لمحے کے لیے اس سے جدا ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے نازل کیا کیا؟ ماءً طہوراً، ایسا پانی جو کبھی بھی نجس نہ ہو سکے۔ جا کے اپنے ترجمے دیکھ لیجئے گا، انہیں مائے طہورہ میں انہوں نے کہا بارش کا پانی۔ میری گل تو اچھی نہیں لگ رہی، نہ میں دیکھ رہا ہوں یار، سارا روز دا کم ہے، سارا روز دا کم ہے، نہ میں ہاتھ بن کے ایک اچھی گل میں کہہ رہی ہے میرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری، یہ خشک گلاں تسی کدی سنیا ہی نہیں، تو اسی خشکی کہیں ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے نازل کیا ماءً طہوراً، ایسا پانی جو کبھی بھی نجس نہ ہو۔ اب مفسرین کا جا کے دیکھنا، یہ بارش کا پانی نہ ہو، میں ذمہ دار، میں ان سے کہتا ہوں یہ بارش کا پانی کہیں نجاست ہو، اگر نالی میں گرے کیا نجس نہیں ہو جائے گا؟ جب یہ پانی نجس ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کا طہوراً کی شرط لگانا کیا ہوا؟ یہ غور نہیں فرما رہے۔ اللہ طہوراً کہے اور آپ کے ترجمے میں نجس شمار ہو جائے؟ یہ ماءً طہوراً بارش کا پانی نہیں۔ پھر ڈھونڈو وہ کیا ہے بھلا؟ اتنا بڑا مجمع، اور میں ضلع میں پڑھ رہا ہوں، چکوال جیسا ضلع، فرمائے مائے طہورہ سے کیا مراد؟ ہاں دوسری گل کی دیر چپ ہو گئی۔ ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، عظمت کا اظہار۔ اے مائے طہورہ نازل کرنے والا ہم نے نازل کیا۔
ہم نے آگے میں جملہ کہوں گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ہم کیوں کہا. ہم نے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ ماءً طہوراً، مائے طہورا بارش کا پانی نہیں، مائے طہورا ولایت علی ابن ابی طالب. اور جب نہیں سمجھ آئی موجہ کر رہا ہے اور سمجھ آئی. ولایت علی کبھی نجس ہو سکتی ہی نہیں ہے. اس لیے اجر رسالت میں کیا لیا گیا؟ الا المودۃ فی القربہ. انہی کی اجر رسالت میں کیا آیا؟ مودت آئی، محبت نہیں. انہی غور کیا مانگی آپ سے؟ اجر رسالت کیا مانگا؟ مودت مانگی، محبت نہیں. اے اللہ محبت تو ہماری آنکھوں میں بھی ہے، زبان میں بھی ہے، کانوں میں بھی ہے. اچھی شکل کو آنکھیں دیکھتی ہیں، اچھی آواز کو کان سنتے ہیں. ہائے ہائے زبان کڑوے کو تھو کر دیتی ہے. ان میں جب محبت و نفرت ہے. اے اللہ تو نے محبت نہیں مانگی، مودت کیوں مانگی ہے؟ فرمایا اس لیے تمہاری محبت نہیں مانگی کہ تمہاری محبتیں بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں. ہائے ہائے مودت کبھی نجس ہوتی ہی نہیں. اللہ کرے سمجھ آ جائے دنیا کو. ہائے 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 سمجھ آ گئی. حیدری کیا مانگی؟ ہاں ہم سے کیا مانگی؟ مودت. اور اس مودت کا مرکز کس کو بنایا؟ غور نہیں فرمایا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا ہے بی بی پاک. مودت ہوگی ہی تب جب پہلے مرکز ہو. مودت کا مرکز ہی فاطمہ پاک ہے. جب بی بی پاک مودت کا مرکز ہے تو پھر یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اگر بی بی کو نہیں مانا گیا تو پھر محمد رسول اللہ کہنے کا مقصد ختم. ان گل سمجھ آندی بھی ہے میرا باپ. مودت فی القربہ. اب جناب یہاں کیا نازل کیا؟ مائے طہورا. ایسا پانی، اسے مائے طہورا یہ کنایہ بعیدیہ ردیفیہ. کیسا پانی؟ طاہر پانی. میرا وہاں موضوع چل رہا ہے خالق من الماء بشرا. ہم نے الماء سے ایک بشر بنایا. گلہین مشکل میرے یہاں سارا میں وہ پہلے اس غیر آیا ہی نہیں اتنا ہولا ہولا پڑھائے. خدا جانے کیوں چکوال ہولا ہولا کیوں آئے. یا عقیدے میں تو کہتے ہیں ہم تو بڑے اونچے ہیں لیکن حکم ہولا ہولا آیا. اب جناب کیا نازل کیا؟ انزلنا من السماء ماء طہورا. ہم نے ولایت علی کو نازل کیا، میں نے نہیں. اے ہائے ہائے ہم نے ولایت کو نازل کیا. اور گل سمجھے پہ میں گل کر لوں. چونکہ آیا ولایت میں پہلے ہی خود اللہ ہے. انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ ہوتا ہی وہی ہے جو ولی ہو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کیا ہے؟ ولی. وہ خیال کرے اگلا جملہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. خیال کرے اللہ کیا ہے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. اللہ ولی ہے. آگے نام آ گیا. وَرَسُولُهُ. وہ رسول ہو کے ولی ہے، اللہ ہو کے نہیں. وَالْمُؤْمِنُونَ. اور مومنین ولی ہیں، وہ مومنین ہو کے ولی ہیں. جب یہ 12 مومنین ہیں پھر انہی 12 میں سے علی علیہ السلام امیر المومنین. سمجھ آگی میرا سرکار علی امیر المومنین ہمارے حوالے سے نہیں، ان 11 اماموں کے حوالے سے جناب علی امیر المومنین.
بسم اللہ ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ ایک گلا آکھا کرو چاہ کیا کرو تو سارے نو سمجھ آوے اسی وجہ سے ہم نے نازل کیا ولایت علی علیہ السلام اچھی لگی ہے یا نہیں اے اللہ بس تو ہی مہربانی کر حیدری ہم نے نازل کیا کس کو مائے طہورہ کو ولایت علی علیہ السلام کو لِنُحْيِیَ بِہِ بَلْدَةً مَیْتًا اعلام تعلیل کا ہے علت کا ہے سبب کا ہے اللہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں کہہ رہا اللہ لِنُحْيِیَ بِہِ تاکہ ہم زندہ کریں بلدہ بلدہ کہتے ہیں بلدیہ کہتے ہیں شہر کو میتا کہتے ہیں مردے کو ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں غور نہیں فرما رہے میری گل سن لو پھر سمجھ لو ہم نے ولایت علی کو نازل کیا تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں کیا اللہ کو اتنا علم نہیں ہے کہ مردے قبروں میں ہوتے ہیں شہروں میں نہیں ہوتے اے اللہ پھر مردہ شہر کیوں کہہ رہا ہے یہی بتانے کے لیے جو زندہ ہو کے ولایت نہیں مانتے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ نا گل سمجھ آئیے تھوڑی حیدری شکر ہے آئیے تھوڑی جی سمجھ آگئی اللہ کیوں نازل کیا انہوں نے لکھا ہے بلدیہ مانے کھیت کھیت وہ بارش کو نازل کیا تاکہ کھیتوں کو آباد کرے وہ دیکھو کتھوں دی گل تھی کتھے نکلے آج تو خوش تھے نا 1300 سال سے کہ یہی ترجمے ٹھیک ہے چھپا چھپا کے اربوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں تو دیکھو نا حقیقت دیکھیں وہ حقیقت ہے میں انشاءاللہ میں نے 8 سال تک پوری لغت قرآن کی پوری لغت لکھ کے مکمل کر دی ہر آیت بتائے گی کہ علی ولی ہے قرآن قصیدہ ہی اہل بیت کا ہے حیدری خیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم نے میں نے نہیں دیکھیں اگر 14 نہ ہوتے ہم ہی نہ کہتا ولایت وہ معیار ہے کہ توحید بھی اپنی عظمت کا اظہار فرما رہے ہم نے نازل کی ہے ولایت ہم نے ولی بنایا ہے ٹھیک ہوگی لِنُحْيِیَ بِہِ بَلْدَةً مَیْتًا ٹھیک ہے ہم مردہ شہروں کو انہوں نے کہا کہ مردہ شہروں کو زندہ کر ماحول ٹھیک ہے آپ نے کہے پیچھو تو بسم اللہ آئی نہیں میرا خیال ہے گل چنگی لگی نہیں نا اسی رات روز دا کم میں پتر ہے سارا روز دا سمجھ آ جاندی ہے سانو نہ گلا سمجھ آ بھی نہیں بالکل لِنُحْيِیَ بِہِ بَلْدَةً مَیْتًا تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں اے اللہ مردے تو قبروں میں ہوتی ہیں انہیں میتا کہہ رہا ہے میتا اسی میتا سے میت ہے اے میت 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 سے میت میت میرا خیال نہ کہوں تو ٹھیک ہے پتہ ہی نہ لگے میں جملہ کہہ بھی دوں میں ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں
میت یہ ہے کہ جتنی نجاسات ہیں سب سے بڑی نجاست ہی میت ہے. یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا، اب آئی ہے میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیں اگر یہاں انگلی پہ کوئی نجاست لگ جائے، آپ پانی ڈالیں پاک، نجس پاک ہو گیا، پانی ڈالا پاک. اگر یہی انگلی میت کو لگ جائے غسل واجب. ہائے ہائے ہائے، اور ولایت علی کے بغیر غسل واجب. ان سب جائیے بچڑے، اگر نہیں ہے تو موجہ کرو سے. ایک آدمی چلو ایک چھوٹی سی بات، ماحول اب ٹھیک ہے نا، اسی لیے ہلکا ہے. جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں واز فرما رہے ہیں. ایک آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے اٹھا، اور وہ باب الصبان ہے نا جہاں سے ایک اژدہا آیا تھا، مسجد کوفہ کا جو مین گیٹ ہے نا، اب سنائے کہ صوبان پہ لگا دیا، پہلے کچھ اور لگایا. گیا اور بھاگتا ہوا واپس آیا، بھاگتا ہوا آیا اور آگے لوگوں سے اوپر سے بھاگ گر گیا. سرکار علی مسکرات کے فرماتے ہیں بھائی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا سرکار میں باہر گیا ہوں، مجھے ایک سانپ نے ڈرایا ہے. ان گل سمجھ آ گئی ہے، مجھے سانپ نے ڈرایا ہے. اب مجھے دلیل ہو گئی جو سانپور سے ڈر جائے وہ وارث قرآن نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، خوش ہو بہتر ہے، خوش ہو، ٹھیک ہے. سرکار نے دیکھا تو سانپ سوراخ میں گھس رہا، ایک دم تو ثاقبہ میں آپ دیکھیں جا کے گھس رہا. سرکار نے فرمایا سانپ تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، پلٹ کے آج. سانپ سامنے آیا، آ کے سر اس نے سجدے میں زمین میں رکھ کے سجدے میں سر کو ملا، پیشانی ملی. وہ سانپ تو تعظیمی سجدہ کرے. ہائے 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 ہائے، او خدا کے لیے ان کا تعظیمی سجدہ واجب ہے. اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ وہ نیت تعظیم کی ہے، تعظیم کی نیت سے سجدہ ہے. اللہ کا سجدہ عبادت کی نیت سے ہے، ان کو سجدہ تعظیم کی نیت سے ہے. جب نیت ہی بدل گئی تو شرک کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جب نیت بدل گئی، نگاہ نہیں فرما رہے، جب نیت بدل گئی تو شرک ختم. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. خوش ہو میرا پتر، خدا کے واسطے سمجھو آل محمد اللہ نہیں وہ خیال کرائے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے کہنے والا؟ اللہ لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں. مما خلقنا، ہم ہی پلاتے ہیں. انزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما. ہم چوپاؤں کو بھی یہ ولایت پلاتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. یہ میرا خیال گلا یہ ہو یا نہیں، تسی پتہ نہیں پلانے دے کنے معنی چ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم بھی ان چوپاؤں کو بھی ولایت پلاتے ہیں. چوپائے عقل نہیں رکھتے مگر امام کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ امام کو پہچانتے ہیں. سرکار امیر المومنین کوفہ میں ہے، کوفہ میں، یہ بھی دمت و ثاقبہ میں بھی ہے. رات کو صحیح نے فرمایا منقذ ابن ابکا سرکار کا غلام ہے. سرکار نے فرمایا باہر چلو.
اب منکز کہتے ہیں کہ سرکار اپنے خچر جو تھا اس وقت اس کے اوپر سوار ہوئے، اس وقت یہی سواری تھی، ہم کافی دور نکل گئے، کوفہ سے ذرا دور نکل گئے، ان میرے علی پاس سے لکھا ہے، اتر گئے امام، اتر کر یہ کہتا ہے کہ میں آیا سید کی تعظیم کے لیے کہ یہ اترے تو پھر میں سرکار کو لوں۔ سرکار اتر کے نا چلے تو میں تھوڑی دیر گیا، میں نے جو پلٹ کے دیکھا خچر نے کان کھڑے کیے ہوئے، چونکہ یہ وہ جانور ہے جب کان کھڑا کرے تو کوئی شاید دیکھتا ہے جیسے ڈر کے یہ کان کھڑے کرتا ہے۔ اب جناب علی علیہ السلام نے جب دیکھا تو پلٹ کے منکر ذرا دیکھ کے یہ کیا ہوئے، کیا بات ہے؟ منکر کہتا ہے جو ہی میں آیا نا سیدھ میں، ابھی میں اتنا دیکھا کہ ایک شیر بھاگتا آ رہا ہے، سرکار امیر المومنین بھی آ گئے۔ یہ ہن خیال کرائے جو لفظ ہے نا بڑی توجہ سے، جو ہی میرا آقا آئے نا سامنے، جو ہی اس شیر کی نظر امام پر پڑی، تعظیم میں اس نے اپنے پاؤں ریت میں دھسا دیے تاکہ کہیں بے دبئی سے قدم نہ اٹھ جائے۔ اللہ وہاں سے اسی طرح پاؤں کے بل چلتے ہوئے سرکار کے سامنے آیا۔ سرکار نے فرمایا اے ان ذرا دمہ تو ساکھ میں دے گنائے پترے، میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا ہے؟ یہ لفظ نہ لکھو، میں ذمہ دار میرا بھائی، میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا ہے؟ امام فرما رہے خود، میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا؟ کہوں میں؟ اس نے کہا مولا میں 2 دن سے بھوکا ہوں، آپ سے اپنا رزق لینے آیا۔ اے گل سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ حیدری مولا نے لبوں کو حرکت دی، ایک بکرے نما کوئی شے آئی، شیر نے کھانا شروع کی، جب کھا کے شیر ہو گیا۔ امام نے فرمایا جو ہر جگہ جانتا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہاں رہتا ہے؟ گل نہیں سمجھ آئی؟ یہ گلہ تو کوئی دسے نہ نہیں، تو اوپرا لگ جائے تو اوپرا سے آج وہ ایک ہی پیاد ہے، یہ دے میں سارا ٹائم گزر گیا تو کہاں رہتا ہے؟ مولا شام 2 دریاؤں کے درمیان میں رہتا۔ مولا نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہتا مولا آپ کے دشمنوں کو چن چن کے کھاتا ہوں۔ خوش ہو میرا بولتے ٹھیک ہے نا، بولتا رہے سر آسان ہوگی گل نا میرا۔ مولا ابھی میں آیا ہوں قادسیہ، یہاں سے کوفہ سے 60 میل کے فاصلے پہ، پہلے شام نہیں تھی، اب تو بہت بڑا شہر ہو گیا۔ وہاں سنان ابن مالک ابن سنان ابن وائل آپ کے جنگ صفین کے وار سے بچ گیا تھا، آج اسے کھانے آیا ہوں۔ نہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ شیر جنگ صفین میں تھا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ہی چوپاؤں کو ولایت علی پلاتے ہیں۔ گولے پر بارے یار سمجھا کرو نا کوئی گال، کچھ قرآن علی گال سمجھی کرو نا۔ مولا میں آج اسی قادسیہ میں اس کو کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہا سرکار کے قدمے نے سر جھکایا، سجدہ کر کے روانہ ہوا۔ امام نے جو دیکھا منکر کو بت بنا ہوا، مولا نے کہا او منکر کیا ہوا؟ مولا میں کیا سن رہا ہوں؟ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے اسی داغ یہ کہتا ہے مولا میں نے کیا سنا؟ سرکار نے فرمایا تو سنا نہیں، چلا جا وہاں خود دیکھ کے آ۔ چلا جا دیکھ کے آ، یہ قریب ہے سواری ہے تو چلا۔ اس نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے جاؤ، چھوڑ کے سرکار کو گھر چھوڑ کے پہنچا کے بیٹھ کے یہ سویرے سویرے اسی گلی میں گیا جس گلی میں وہ مالک ابن سنان ابن وائل رہتا تھا۔ میں کیا کہوں، کچھ کہوں؟ میں ان کہنا میں گلہ کر رہا ہی نا،
بچوں بچر چھوڑی وجہ کیا اسے کیا خبر تھی کہ کون سی گلی میں رہتا ہے؟ اس کا دروازے پہ کیا نمبر ہے، کس کا دروازہ ہے؟ جس کو ولایت پلا دے وہاں نام نمایاں لکھے ہوتے ہیں، ھذا محب علی۔ اور کل سمجھ آ گئی میرا پتر، گھروں کو ایسا بنا دو خدا کے واسطے۔ یہ کہتا میں گیا تو پہنچا سویرے، لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، بھاگتے ہوئے، ٹائم ہو گیا جی، بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی ایک شیر آیا ہے، مالک ابن سنان ابن وائل کو کھا گیا ہے، ایک انگلی اور ایک سر نشانی کے طور پر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ کہتا میں نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ ابھی جناب امیر المومنین سے اجازت لے کے آیا ہے۔ بس اسی دین کو بچانے کے لیے ایک آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، ایک آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا؟ ہائے ہائے ہائے، نہ علی اکبر رہے، نہ دیکھیں جناب عباس رہے، اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا۔ اعلان کیا حل من ناصر ینصرنا۔ جب میرے مولا نے پہلی استغاثے کی آواز دی نا، امام کی نظر خیام میں، ہائے ہائے ہائے، کوئی گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ یہ کن کو سنانی تھی؟ اپنے بیٹے جناب سجاد کو، بیمار امام کو۔ جو ہی امام کے کان میں بابا کی حل میں ناصرن کی آواز آئی، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ بی بی پاک جناب زینب بیٹھی ہیں، پھوپھی اماں یہ بابا کی آواز نہیں؟ میری بی بی نے کہا ہاں، بی بی نے کہا ہاں ہاں آپ کے بابا کی آواز ہے۔ کہا علی اکبر کہاں ہے؟ دیکھیں ہمیں رلانے کے لیے سارا نظام سارا کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا مجھے تلوار دو۔ بی بی نے تلوار دی۔ اب تلوار لے کے جو جناب سجاد خیمے سے نکلے، وہیں سے امام نے فرمایا بہن سجاد کو روک لو۔ خدا جانے بی بی کے ہاتھوں میں کون سی طاقت آئی کہ جناب سجاد کو روک لے۔ آ کے لٹایا، وہی پردہ غیبت شروع ہو گیا۔ انہیں وہ دوسرے جملے نہ کہے، اللہ اکبر۔ پھر امام نے ایک دوسرا استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے کہا بابا میں چل نہیں سکتا، تیری نصرت کے لیے تیار۔ جو ہی علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو گرایا نا زمین پر، پاک بی بی جناب پاک بی بی نے اٹھایا نا، اٹھا کے جناب امام حسین علیہ السلام فوراً لائے، آ کے کہا بہن یہ رونے کی آواز کیا تھی؟ مولا جب آپ نے استغاثہ کیا، 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، میرے امام نے لیا۔ اب یہاں روایتیں بہت ساری ہیں، اب مسائل میں کئی روایتیں ہیں۔ اب جب لیا نا، چاہا کہ میں لے جاؤں، جناب علی اصغر کی ماں سامنے آئی، مولا 1 منٹ کے لیے مجھے علی اصغر دے دے، مجھے حکم ہے کہ نام نہیں لینا، میں کیا کروں، مجھے بار بار کہا گیا، میرا خیال ہے شاید آپ نام نہیں سننا چاہتے۔ میرے امام سے لے کے نا 6 ماہ کے بچے کو، لگتا ہے جا کے بی بی نے پاک نے کرتا پہنایا، کنگھی دے کے کان میں کہا علی اصغر جب تیر آئے تو گردن سیدھی رکھنا، کہیں بابا کو تیر نہ لگ جائے، بابا زخمی نہ ہو، اجرکم علی اللہ۔ میرا امام لے کے چلا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب امام لے کے چلے نا، اشکیا سمجھے امام حسین علیہ السلام، گرمی کا وقت، اوپر ابا کا دامن دیا کہ امام کوئی قرآن پاک لے کے آ رہے ہیں۔ وہاں جا کے میرے امام نے 6 ماہ کے بچے کو بلند کر کے فرمایا ھذا عطشان الی 3 ایام، 3 دن ہو گئے ہیں یہ بچہ پیاسا ہے، 1 قطرہ پانی کا دے دو۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، 3 دن سے پیاسا ہے، 1 قطرہ پانی دو۔ عمر بن سعد ملعون نے حرملہ سے کہا حرملہ جواب تو جلدی سے جواب، تیر کا نشانہ بناؤ۔ اس ملعون نے وہ تیر سے شعبہ رکھا جو جانوروں کو مارا جاتا۔ ہم یہی تو باب مصائب ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے میں نے تیر
शेस्ट में रखा, तीर गिर गया, दूसरा भी गिरा। तो अब कहने वाले ने कहा तू तो इतना बड़ा तीर अंदाज है, ये तेरा तीर गिरा क्यों है? कहा बस यही है, जब मैं तीर छोड़ना चाहता हूँ मुझे महसूस होता है खैमे में इस बच्चे की या माँ बैठी है या बहन बैठी है। कहती है तेरा तीर वजनी है, अली असगर का गला नाजुक है। अब इसने तीर छोड़ा। अब यहाँ खुदा गवाह है, रिवायत है, इधर तीर निकला, उधर जनाबे बीबी पाक माँ जनाबे अली असगर कहती है अली असगर गर्दन सीधी रखो, तीर आ रहा है, कहीं बाबा का हाथ जख्मी ना हो। गर्दन में आके तीर लगा। ज़ोबह सगीर मिनल ओज़ुन इलल ओज़ुन, सगीर चंद कतरे खून के गिरे, इमाम ने हाथ में लिए, चाहा कि आसमान की तरफ फेंके, निदाई ना फेंकना, ज़मीन ने कबूल नहीं किया। इमाम ने अपनी दाढ़ी पे मल के, वही आप 10वीं के दिन अमल करते हैं, लेके कहते हैं यही रिज़म बे कज़ाए का व तस्लीम अमरे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर इमाम ने मशीयत इलाही ने कि बच्चे को दफन करे, पीछे ले गए, कब्र खोद के अब शुहदा की तरफ नाम लेके कहा ओ हबीब इब्न मज़ाहिर, ओ जान, ओ अब्दुल्लाह इब्न सईद। कोई नहीं रह गया, क्योंकि बाबा की शरीयत है कि बाप बेटे को दफन न करे। मेरा कोई रह नहीं गया। शुहदा की लाशें करवटें लेती है, मौला जिंदगी दिलवा दो। आखिर मेरे इमाम ने खुद बच्चे को ज़मीन पे लिटा के, कब्र नहीं बनाई, ऊपर हमवार करके आए। 11 मुहर्रम को जब सर गिने गए, हुरमिला कहता है वो सर कहाँ है? आए है जिस बच्चे को मैंने तीर मारा है। एक मलून कहता है इमाम गए थे बच्चा लेके, खाली हाथ आए, कहीं दफन किया है, मालूम नहीं था कि दफन कहाँ है। कहूँ ये बाब मसाइब है। इन मलाईन ने लाशा को ढूंढने के लिए लंबे लंबे नेज़े बनाए। हाय हाय, अब ये ज़मीन में मारने शुरू किए। एक नेज़ा लगा, अली असगर अलैहिस्सलाम का लाशा नेज़े पे बुलंद हुआ ना, जनाबे सकीना ने घर खैमे से देखा, अस्सलामु अलैका अय्युहल सगीर, भाई बहन का सलाम। तू एक दफा ज़बह नहीं हुआ, अल्लाह जाने तू कितनी मर्तबा ज़बह हुआ है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन। परवरदिगार जिनका ज़ुगायात के लिए इत्माम हुआ है, अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लाए रखते हैं दिलों में हैं, उनमें उन्हें फैसल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका